اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنظر الذین لا يرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمہون۔ سورہ یونس۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالی لوگوں کے نقصان میں جلدی کرنے لگتا، جس طرح سے لوگ اپنے فائدہ پانے میں جلدی مچاتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، تو لوگوں سے کیا گیا وعدہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر جو ہم سے ملاقات نہ کرنے کا یقین رکھتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی کے اندر مست رہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ سے بھلائیاں مانگتے تھے، اپنے حق میں دنیا کے اندر بھلائیاں مانگتے تھے، وہیں پر کفار جب نبی اور پیغمبر ان کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے ایک اللہ کو مانو، توحید کو اپناؤ، ورنہ تمہیں یہ سزا ملے گی، یہ عذاب آئے گا، تو یہ لوگ کہتے تھے جن عذاب کی دھمکیاں ہمیں سنا رہے ہو وہ عذاب لے آؤ، ابھی لے آؤ، کل کی بات کیوں، آسمان سے پتھر برسوا دو اگر سچے نبی ہو، آگ کے انگارے بارش کروا دو۔ خود اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اے اللہ اگر یہ سچا ہے تیرا پیغمبر جو کہ ہونے کا دعویٰ کرتا تو ہم پہ عذاب نازل فرما دے۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ گویا اشارہ فرما رہا ہے، جیسے یہ دنیا کی بھلائیاں پانے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسے ہی یہ اپنے اوپر خود بد دعا کر لے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل فرما دے۔ فرمایا اللہ نے اگر ان کی اس بات کو میں قبول کرنے لگوں تو ان سے کیا گیا وعدہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا، یعنی کب کے یہ سب برباد ہو گئے ہوتے، کب کے یہ سب مارے گئے ہوتے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، بندے جب تباہی اور بربادی کی دعا بھی اپنے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں جلدی نہیں کرتا ہے۔ دوسرا اس آیت کا مطلب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو آج کے اس درس کا اصل موضوع ہے، کہ ایک باپ یا ایک عام انسان کبھی کبھی خود اپنے لیے بد دعا کر لیتا ہے، خود اپنے کاروبار کے لیے بد دعا کر لیتا ہے، انسان جھلا جاتا ہے، اپنے بال بچوں کو بد دعا دے دیتا ہے، اپنے ساز و سامان مال و دولت کو بد دعا دے دیتا ہے، اپنے قریبی لوگوں کو خود کو بد دعا دے دیتا ہے کہ میں مر کیوں نہیں جاتا، میرے بچے کیوں نہیں مر جاتے، میرا کاروبار کیوں نہیں ستیاناش، یہ گھر کیوں نہیں گر کیوں نہیں جاتا ہے، اللہ گرا دے، خود آدمی کر لیتا ہے یہ سب باتیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم اور اپنا رحم اور بندوں کے ساتھ اپنی رحمت یہ یاد دلا رہا کہ اے میرے بندوں، تم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے بد دعا کرتے ہیں، اپنے مال و دولت کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے بد دعا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی بد دعاؤں کو میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ اگر میں قبول کرنے لگوں تو نہ جانے کتنے لوگ اپنی ہی بد دعا سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اور نہ جانے کتنی اولادیں اپنے ماں باپ کی بد دعاؤں سے برباد ہو جائیں گے، اور نہ جانے کتنوں کے کاروبار ان کی خود کی بد دعا سے تہس نہس ہو جائے گا۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی اور کہا کہ اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور اپنی لطف کو بیان فرما رہا ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ تم کو پیار کرتا ہوں، تم میری طرف آؤ، میں تم سے بھی زیادہ تم کو چاہتا ہوں، تم میری طرف آؤ۔ اب یہ دوسری والی جو تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ہے، اس پر ایک مسئلہ سامنے آیا۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 3862، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لا شک فیہن، تین دعائیں یا تین لوگوں کی دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک ہی نہیں اس میں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ دعوت المظلوم، دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ، مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا،
والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا، یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہوتی ہیں، لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے جو مسند احمد میں آیا ہے 7181 اس میں جو یہ پورشن، یہ والا حصہ ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں اس کا الٹا لکھا ہوا، والد کی بد دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، الٹ کے لکھا ہوا وہاں، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور کب نہیں قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دعوت الوالدی لولدہ، والد والدہ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہر انسان اپنی زندگی میں یہ محسوس کر سکتا ہے، جب وہ بچے کی شکل میں تھا اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے بہت ترقیاں کرتا ہے، یا جب باپ بن جاتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو پھر اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں نمونے دیکھ لیتا ہے۔ اس پر میں 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک مثال امام حرم فضیلت الشیخ عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ، جو بھی کی زندہ ہے، ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے، کئی پیپر کٹنگ میں بھی آ چکا ہے، وہاں کے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کو یوں ہی ایسے دعا دے دی تھی، جب وہ کوئی شرارت کیے تھے، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، یعنی ڈانٹنے کے ٹائم بھی ماں نے دعا ہی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بیٹے کو سچ میں خانہ کعبہ کا امام بنا دیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے استاد محترم مدینہ منورہ میں، جنہوں نے حفظ قرآن کلاس میں ہمیں پڑھایا ہے، ولید الشمسان حفظہ اللہ، دیکھنے میں مجھ سے بھی کم عمر لگتے ہیں شکل سے، لیکن میرے استاد ہیں، مدینے میں انہوں نے قرآن حفظ پڑھایا ہے۔ وہ مسجد قباء کے امام تھے جب ہمیں پڑھاتے تھے۔ ان کے والد کے متعلق وہاں کے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے والد برابر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو مسجد نبوی کا امام بنا دے۔ وہ تھے مسجد قباء کے امام، اور انہوں نے اپنی یہ دعا کئی بار سوشل میڈیا پہ بھی لکھی تھی، یعنی ان کے والد نے یہ دعا کئی بار سوشل میڈیا پہ بھی لکھی تھی، جو کہ پروف ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے والد کی دعا اپنے اس بچے کے حق میں قبول فرمائی، مسجد نبوی تو نہیں، مسجد حرام کا امام بنا دیا، اور ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی سے زیادہ افضل ہے مسجد حرام، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ایک باپ کی دعا کو قبول فرمایا اور بڑھا کے قبول فرمایا، مسجد نبوی سے بھی زیادہ افضل جگہ کا امام بنا دیا۔ چند دنوں پہلے وہ امام بنے ہیں۔ تو یہ مثال ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی لیے ہر والد کو، والدہ کو، ماں اور باپ کو اپنے اولاد کے حق میں دعائیں برابر مانگنی چاہیے، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا سرمایہ موجود ہے جو ہمیں اپنی اولاد کو بطور احسان دیتے رہنا چاہیے، اور اولاد کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا دل جیتتے رہیں، خوش کرتے رہیں، اور یہ قیمتی دعائیں لیتے رہیں۔ اللہ گواہ ہے، دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی قدر و قیمت اس وقت حقیقت میں سمجھ آتی ہے جب وہ سامنے نہیں ہوتے ہیں، جب وہ آپ سے کوسوں دور ہوں گے یا دنیا چھوڑ کے وہ جا چکے ہوں گے، تب سمجھ میں آتا کہ ہاں ماں باپ کہتے کس سے ہیں۔ پھر آدمی محتاج ہو جاتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے کہوں بھی تو کس سے کہوں، وہ باپ بھی نہیں، وہ ماں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے جیتے جی یہ اصل سرمایہ ان سے حاصل کرنا چاہیے، یہ ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے قدرتی چیز موجود ہے وہ دعا ان سے لے لینی چاہیے۔ اب اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے، ہمارے اوپر ویسے ہی فرض ہے، ہم اگر اپنے ماں باپ کے تئیں اپنے فرائض کو ادا کرنے لگیں تو شاید دنیا میں کوئی ماں باپ اتنے سخت دل ہوں گے جو اپنے بچوں کو دعا نہ دیتے ہوں۔ سب دعائیں دیتے ہیں، سب کی مائیں دعائیں دیتی ہیں، سب کے والدین ماں باپ دعائیں دیتے ہیں، تو دینا بھی چاہیے اور بچوں کو لینا بھی چاہیے۔ رہی بات دوسری، ودعوت الوالد علی ولدی، کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا دیں تو کیا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو ہاں قبول ہوتی ہے، سوائے دو موقع پہ ماں باپ کی بد دعا اپنے اولاد کے حق میں نہیں قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے 2 موقع ہیں؟ ایک وہ موقع جب ماں باپ غصے میں ہوں
اور ڈانٹ رہے ہوں بچے کو، طیش میں بد دعا دے رہے ہیں، جبکہ ماں باپ کے دل کا ارادہ نہیں ہے اس کو بد دعا دینا، لیکن عام طور سے غصے میں ڈانٹتے وقت زبان سے بد دعا نکل گئی۔ حالانکہ اس میں بھی ماں باپ کو احتیاط برتنی چاہیے، کہیں اگر اللہ قبول کر لے۔ اس آیت کی روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غصے میں اور ڈانٹتے ہوئے جبکہ دل میں ارادہ بد دعا دینا نہیں ہے، ماں اور باپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اس کی دلیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تفسیر ہے جو سورہ یونس آیت نمبر 11 کی تفسیر میں انہوں نے کی ہے۔ اور دوسری جگہ وہ جگہ ہے جب ماں باپ خود ناحق پہ ہوں اور وہ ظالم ہیں، اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، اولاد حق پہ ہو، تو ایسے ماں باپ کی بد دعائیں ان کی اولاد کے حق میں نہیں لگتی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ سب نے ایک دن ایک حدیث سنی تھی اسی درس میں کہ یہود آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا، تم پر موت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ دیا، اور آپ نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ان کو کہا ہے میری دعا ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی، جو میں نے بد دعا کی ہے میری بد دعا یہودیوں کے تعلق سے قبول ہو جائے گی، لیکن ان کی بد دعا میرے تعلق سے قبول نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے موت کی بد دعا دی ہے، میں نے وعلیکم بھی کہہ دیا ہے، تو میری تو قبول ہو جائے گی، ان کی نہیں قبول ہوگی۔ تو اس سے علماء نے ایک باریک استدلال کیا ہے، کہا کہ یہود کی بد دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، نبی کی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود ظالم ہیں، وہ ناحق پر ہیں اور نبی حق پہ تھے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے اور وہ ظالم مظلوم کو بد دعا دے رہا ہے تو ظالم کی بد دعا اللہ نے قبول فرمائے گا۔ اور اسی حدیث میں جس میں یہ بات آئی ہے، پہلا ہی جملہ ہے وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اس کو رائے گا برباد نہیں کرتا، ظالم کی نہیں۔ تو ظالم کی بد دعائیں اگر قبول ہونے لگیں تو آپ بتائیے سماج میں کوئی انسان زندہ بچے گا؟ ہر ظالم انسان بد دعا کرتا ہی جائے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ بات آتی ہے کہ ماں باپ وہ بھی انسان ہی ہیں، نہیں پڑھے لکھے ہیں، ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر یا اپنے دنیاوی کسی فائدے کی بنیاد پر اپنے ہی بچے کو بد دعا دیتے رہیں صبح و شام۔ تو ایسے میں یہ قاعدہ ہے، یہ جو صحیح بخاری کی یہودیوں والا واقعہ ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ ماں باپ کی بد دعا وہاں پر نہیں قبول ہوتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ماں باپ ایسے موقع پہ ظالم ثابت ہوں اور بچہ مظلوم ثابت ہو۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بچہ کب ظالم ہوتا ہے اور ماں باپ کب مظلوم ہوتے ہیں، تو ایک سمپل سی چیز لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے تئیں بچوں پر جو چیز واجب کر دیا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے لیے چیز کرنی ہے، اگر بچہ نہیں کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے اور ماں باپ پھر مظلوم ہو گئے۔ اور ماں باپ نے اگر اپنے بچے کی بے رخی کی وجہ سے، اپنے حقوق نہ ملنے کی وجہ سے زبان کھول دیا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ قبول ہو جائے گی، وہ بد دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہاں ماں باپ مظلوم ٹھہر رہے ہیں اور بچہ ظالم ٹھہر رہا ہے۔ لہٰذا ہر اولاد کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو حقوق دیے گئے ہیں ماں باپ کو وہ حقوق ہم ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو کہ مستند کتابوں میں حدیث کی موجود ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، جن کا نام تھا جریج، بڑے عبادت گزار تھے، اپنے گھر سے ذرا الگ رہتے تھے اور اکثر اوقات نفلی نمازیں، نفلی عبادتوں میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ ان کو بلانے کے لیے ان کے حجرے پر تشریف لاتی ہیں تو آواز دیتی ہیں، بیٹا جریج۔ اس وقت تو نفل نماز پڑھ رہے تھے، جس وقت ماں نے دروازے پہ آواز دی بیٹا جریج، اس وقت تو نفلی نماز میں مشغول تھے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ میں کیا کروں، میں اپنی ماں کو جواب دوں کہ تیری عبادت میں لگا رہوں؟ تو انہوں نے عبادت کو کنٹینیو کیا، ماں کو جواب نہیں دیا۔ ماں کو لگا کہ جواب نہیں ملا، ناراض ہو کے واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئیں، پھر وہی نوبت ہو گئی، پھر وہ واپس ہو کر چلی گئی اور یہ جواب نہ دے سکے۔ تیسرے دن پھر آئیں، پھر وہی واقعہ ہوا۔ ماں نے بیٹا جریج یہ پھر نماز میں مشغول ہے اور اپنی ماں کو جواب نہ دے سکے۔ ماں ناراض ہو گئی اور انہوں نے بد دعا دی، اے اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورت اوباش انسانوں کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ یعنی بد دعا دے دیا کہ جب تک یہ بدنام نہ ہو جائے، ذلیل رسوا نہ ہو جائے، جب تک اسے موت نہ دینا۔
اور یہ بد دعا ماں کی قبول بھی ہو گئی۔ یہاں ہمیں فیصلہ کرنا ظالم کون ہے، غلطی کس کی ہوئی ہے، ماں کی غلطی ہے یا پھر بیٹے کی غلطی ہے؟ تو کہا اگر ہم باریکیوں سے فرض اور واجب کو اور شریعت کو سمجھیں تو یہاں بیٹے کی غلطی ہے۔ یہاں فقہ انسان کی کام آئے گی، شریعت کا علم کام آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ماں کی سوال کا جواب دینا واجب ہے، ماں نے پکارا ہے، آپ کو جواب دینا فرض ہے، اور آپ نفلی نماز پڑھ رہے وہ فرض نہیں ہے۔ جلدی سے اپنی نماز مکمل کر کے ماں کو جواب دیتے، لیکن جواب دیتے کیونکہ وہ فرض تھا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، گویا کہ انہوں نے نفلی عبادت کو فرض کے اوپر مقدم کر دیا، اس لیے وہ غلط ٹھہرے اور ان کی ماں جو ہے صحیح پر تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس والدہ کی دعا کو، بد دعا کو قبول کیا اور وہ سچ میں ذلیل ہوئے۔ ایک عورت تھی جو غلط کردار کی تھی، ایک دن ہوا اس کے گود میں بچہ تھا، قوم کے لوگوں نے کہا کس کا؟ کہا جریج کا بچہ ہے۔ کوئی نہیں ملا تو انہی کو الزام لگا دیا۔ اب ماں کی بد دعا قبول ہونی تھی، اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے، کہا جریج کا بچہ ہے۔ اب قوم کے لوگ، اگر سماج میں کوئی آدمی نیک نامی سے مشہور ہو اور اچانک اس کے بارے میں اتنی بڑی بات، کوئی ثبوت ہاتھ میں ہے یہ بچہ ہے جو جریج کا، تو ایسی کبھی قوم ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ جس کو ہم نیک سمجھتے رہے، ولی سمجھتے رہے، وہ ایسا نکلا۔ فوراً قوم کے لوگ گئے اور ان کی جو بھی جھوپڑی کٹیا تھی سب توڑ تاڑ ڈالا، سب برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ یہ صفائی دیتے رہے، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ تو انہوں نے اس عورت کو بلایا سب کے سامنے، کہا مجھے موقع دیا جائے میں اپنی صفائی پیش کروں۔ عورت آئی، کہا یہ میرا بچہ ہے؟ کہا ہاں تمہارا بچہ۔ کہا گود میں مجھے اپنا بچہ دو۔ اپنے گود میں وہ بچہ لینے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس بچے سے پوچھتے ہیں تمہارا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بچپن کی عمر میں شیر خارگی جب دودھ پیتا ہے وہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، کوئی بکریاں چرانے والا انسان اس کا اصلی باپ تھا۔ تو وہ بچہ بول پڑا یہ حضرت جریج کی کرامت ہے، یہ کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، تو ایک ولی کی کرامت ہے کہ وہ بچہ جو بھی دودھ پی رہا تھا وہ بول پڑا، اور اس سے پوری قوم کے لوگ پھر شرمندہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے آپ پر ناجائز ہاتھ اٹھایا، آپ کے گھر بار کو توڑا، اب چلیے ہم آپ کے گھر کو سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اور پھر ان کو احساس ہو گیا کہ شاید وہ میری ماں کی بد دعا ہے جو مجھے لگ گئی۔ یہ صحیح حدیثوں میں یہ واقعہ پورا لکھا ہوا۔ اس سے استدلال یہ ہے کہ ماؤں کو اور باپ کو ناراض کرنے میں 1000 بار سوچیں، ایک بار اپنا کچھ نقصان ہو جائے لیکن ماں باپ ناراض نہ ہونے پائیں۔ آپ سوچئے نفلی نماز پڑھتا ہوا انسان جواب نہیں دے رہا تو اس کے حق میں ماں کی بد دعا قبول ہو جا رہی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گناہ میں ملوث ہیں، ماں باپ منع کر رہے ہیں، ہم نہیں مان رہے ہیں، اور وہ اگر ایسے میں بد دعا دے تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ آج ایسی نوبت آ گئی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، پیار کے دو بول بولنے کو تیار نہیں ہیں، اور کچھ کمبخت ایسے بھی ہیں، بدبخت بد نصیب، جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں بد نصیب اور محروم جو خود تو نہیں مارتے، اپنی بیویوں سے مرواتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی بیویوں سے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھواتا ہے اور خاموش ہے، نہیں بول رہا ہے، تو اس کو مروانا ہی کہیں گے کہ آپ اپنی بیوی سے مروا رہے ہو۔ ایسے میں ایک مرد کو ایک بیٹے کی طرح اپنی ماں کے لیے حفاظت کا سامان بننا چاہیے۔ تو ماں باپ کا مقام بڑا اعلیٰ اور رفع ہے۔ اس درس سے دو چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آ گئی کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی اس میں شک کی بات نہیں، اس لیے ماں باپ دعائیں دیا کریں۔ ماں باپ کو نصیحت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں، کتنی بڑی بھی غلطی کر جائے بچہ، آپ ماں باپ ہیں، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی دنیا کے لالچ کے، بچپن میں آپ نے اس کا پورا گندگی صاف کیا ہے، اس کے پورے سر اور نیچے سے نکلنے والی ساری گندگیوں کو صاف کیا ہے۔ ایسے ہی جب بڑا ہو گیا غلطی کر رہا ہے، وہی ماں کی ممتا، وہی باپ کی شفقت دکھائیں اور اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، اس کو بد دعا نہ دیں۔ اور اولاد کو یہ نصیحت ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض ہونے ہی نہ دے، خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اور یقین مانیے اپنی زندگی میں ہم اور آپ جانتے ہیں دعائیں دل سے اسی وقت نکلتی ہیں جب آپ ان سے خوش ہوں۔ ایک عام انسان کو جو آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، آپ اپنے اخلاق سے، کردار سے، احسان سے اس کو خوش کر لے جائیں، وہ آپ کے لیے دعا دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے بڑا احسان کر دیا تو آپ کے دل سے بھی سچی دعا نکلتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ماں باپ جو آلریڈی آپ کی محبت سے بھرے پڑے ہیں لیکن آپ کی بد اخلاقی اور بد کرداری کی وجہ سے ان کے دلوں پر بھی آپ کے متعلق
ایک گرد و غبار پڑ چکا ہے اگر آپ وہاں اخلاق پیش کریں. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے اخلاق کا اگر کوئی مستحق تو آپ کی ماں ہے. وہاں آپ اپنا اخلاق دکھائیے, وہاں آپ اپنے باپ کے سامنے اخلاق دکھائیے. صبر تو اصل یہی ہے کہ ماں نے گالی دے دی آپ کو, آپ صبر کر کے دکھاؤ. باپ نے ہاتھ اٹھا دیا, آپ صبر کر کے دکھاؤ. اصل تو وہاں آزمائش, اور وہاں کرنا بھی چاہیے ایک اولاد کو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے, اور جن کے والدین راہ حق سے بھٹکے ہوئے یعنی ظالم ہیں, ناحق پہ ہیں, اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے. اولاد کے تئیں جو حقوق ان پر وارد ہیں اس کو بھی انہیں سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. طرفین کے لوگوں کو یعنی اولاد اور والدین دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.